بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جرنل انفو پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیانوں کا کہنا ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا ان کا نام نہ ہوگا؟ تو ایسی کچھ خواتین کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے جنہوں نے شہرت تو بہت حاصل کی، مگر یہ شہرت اگر ایک جانب کچھ حلقوں میں عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے تو ملک کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی مخالفت میں سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار نظر آتے ہیں، اور اسی بات نے ان کی شہرت کو متنازع قرار دیا ہے۔ اور آج ہم ان چند ایسی خواتین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو خود تو مشہور ہو گئیں مگر اپنے ملک کا نام بدنام ضرور کیا انہوں نے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1، ملالہ یوسفزئی۔ ملالہ یوسفزئی، جن کا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات سے ہے، اور بچوں اور عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کو ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے علاقے کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی۔ 9 اکتوبر 2012 میں اپنی دوستوں کے ساتھ سکول جاتے ہوئے طالبان کی جانب سے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے سبب انہیں علاج کے لیے برطانیہ لے جایا گیا، جہاں بعد میں تحفظ کے خیال سے انہیں وہاں کی باقاعدہ نیشنلٹی دی گئی۔ اس کے بعد 2014 میں انہیں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ دنیا بھر میں انہیں بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر پاکستان کی عوام کا ایک بڑا حلقہ ایسا بھی ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات مغربی طاقتوں کی جانب سے پہلے سے منصوبہ تھے، اور انہیں خیبر پختونخوا کی حالت کی غلط تصویر پیش کرنے کی وجہ سے اتنی عزت سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 4، شرمین عبید چنائے۔ شرمین عبید چنائے کا تعلق کراچی سے ہے، اور وہ ایک پاکستانی جرنلسٹ، فلم میکر اور ایک ایکٹیوسٹ ہیں۔ انہیں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ان کی بنائی گئی ڈاکومنٹری کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے، اور ان کا شمار دنیا کی ان چند خواتین میں ہوتا ہے جو 2 بار اکیڈمی ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز ہلال امتیاز بھی حاصل کر چکی ہے۔ ان تمام کامیابیوں کے باوجود پاکستانی عوام کا ایک بڑا حلقہ احباب ایسا بھی ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ اپنی فلموں میں شرمین عبید چنائے نے پاکستانی عورتوں کا جو چہرہ پیش کیا ہے، حالات ایسے قطعی طور پر نہیں ہیں۔ پاکستان میں ہر دوسری عورت تہذاب یا جنسی زیادتی کا شکار نہیں ہے، اور مغرب والوں کے سامنے پاکستانی خواتین کی یہ تصویر پیش کر کے انہوں نے پاکستان کا اچھا تاثر پیش نہیں کیا۔ اسی سبب لوگ شرمین عبید چنائے کو متنازع قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3، ریحام خان۔ ریحام خان کا شمار پاکستان کی ان خواتین میں ہوتا ہے جن کو ایک زمانے میں پاکستانیوں نے بہت محبت سے نوازا ہے۔ ایسا اس وقت ہوا جب ان کی شادی پاکستان کے سابق وزیر اعظم PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ کچھ ہی عرصہ چلنے والی یہ شادی جلد ہی طلاق پر ختم ہو گئی۔ اس شادی کے خاتمے کے بعد ریحام خان کی جانب سے عمران خان کی کردار کشی کے سلسلے کے سبب PTI کے چاہنے والوں کی جانب سے ان کو آڑے ہاتھوں لے لیا گیا، جبکہ سوشل میڈیا پر ان کے ہر الزام کا ترقی بترقی جواب دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی کتاب جو انہوں نے اپنی آپ بیتی کے طور پر لکھی تھی، اس میں عمران خان کے قریبی ساتھیوں اور عمران خان پر انتہائی شرمناک الزامات لگائے گئے، جنہوں نے ان کی متنازع شہرت کو مزید ہوا دی اور ان کے لیے پاکستان آمد ناممکن امر بنا دیا۔ پیشے کے لحاظ سے ریحام خان ایک جرنلسٹ، فلم میکر اور مصنفہ ہیں۔ لیبیا میں پیدا ہونے والی ریحام خان عمران خان سے شادی کرنے سے پہلے بھی مطلقہ تھیں، اور ان کے پہلے شوہر سے بھی ان کے 3 بچے ہیں۔ نمبر 2، مہوش حیات۔
معروف اداکارہ مہوش حیات موجودہ دور کی پاکستان کی کامیاب ترین فلموں کی ہیروئن ہیں اور کئی سپر ہٹ فلموں میں اپنے جلوے دکھا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی کامیاب پاکستانی ڈراموں میں بھی حصہ لے چکی ہیں۔ فلموں میں ان کے ایٹم سانگ پر بولڈ مناظر سے بھرپور رقص نے ان کو شہرت اور کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، مگر ان کی اس شہرت کے ساتھ ساتھ تنازعات کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب انہیں 2019 میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ عوام کا ایک بڑے حلقے کا ماننا یہ ہے کہ مہوش حیات اس اعزاز کے لیے درست انتخاب نہیں تھیں اور ان کو یہ اعزاز ان کی قابلیت کے بجائے ان کے اثر و رسوخ کی بنا پر دیا گیا۔ نمبر 1، میشا شفیع۔ معروف گلوکارہ میشا شفیع جو کہ پاکستانیوں میں یکساں مقبول تھی، اس وقت متنازع خبروں کا حصہ بنی جب انہوں نے می ٹو موومنٹ کے تحت اپنے ساتھی گلوکار علی ظفر پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا۔ ان کے اس الزام نے پاکستانیوں کو 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے ایک حلقہ علی ظفر کو قصوروار قرار دیتا ہے اور ان کی ہمدردیاں میشا شفیع کے ساتھ تھیں، مگر عدالت کی جانب سے علی ظفر کی حتیٰ کہ عزت کے کیس کے جواب میں ثبوت پیش نہ کر سکنے پر کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ میشا شفیع نے علی ظفر پر یہ الزامات کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے لگائے تھے۔ تو یہ تھی ان لوگوں کی سٹوری جو کہ ایک باقاعدہ طور پر متنازع قرار دیے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔